ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الف پر گفتگو کریں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حروف تہجی الفابیٹ میں عربی کے اندر، اردو کے اندر تو سب سے پہلا جو حرف ہے وہ الف ہے، جی الف۔ اور یہ الف آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نام کا بھی پہلا حرف الف ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اور وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو کہا کہ لوح محفوظ پر لکھ، قیامت تک آنے والے جتنے احوال ہیں کائنات کے لکھ، تو قلم نے کہتے ہیں کہ اپنا سر جو ہے وہ لوح محفوظ پہ رکھا۔ جیسے لوح پہ رکھا ایک نقطہ ظاہر ہوا، اس کے ٹپ کا نقطہ ظاہر ہوا اس کی نوک سے، اور نقطہ جب ظاہر ہوا تو نقطہ یوں بہا، نیکی جب بہا وہ علی بن گیا، سبحان اللہ، وہ علی بن گیا، سبحان اللہ، علی بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بس کائنات کی ابتدا یہ الف سے ہو رہی ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، الف۔ اور اللہ نے اپنے نام کا بھی پہلا حرف جو ہے الف ہی کو قرار دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الف کو اس کا الف ہی کو جو ہے پہلا جو حرف قرار دیا۔ تو یہ ہے وہ الف ہے، اور اس کی کیفیت جلالی ہے، اس کی کیفیت جلالی ہے، اور یہ یعنی یہ اس کو کہتے ہیں ناری، تو ناری اس کی کیفیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا پہلا حرف الف ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے اس کا وجود بنا، اور وہ جو سب سے پہلے جو نقطہ ظاہر ہوا تھا، اس لیے ایک حدیث میں تھا العلم نقطۃ، علم نقطے کا نام ہے، اس نقطے سے سارے علوم جو ہے جاری و ساری ہوئے، یہ الف ہے۔ اور الف جو ہے اس کی کیفیت جیسے میں بتایا کہ یہ جلالی ہے، اور عجیب و غریب اس الف کے انوارات اور فضائل ہیں۔ ان کے اندر جو فضائل عام طور پہ نقوش اور تعویذات کی شکل میں ہوں گے، بعض جگہ پڑھنے کی ترتیب بھی ہوگی، لیکن بعض جگہ یہ نقوش جو ہے وہ جو ہے کہ وہ تعویذات کی شکل میں ہے۔ نقوش کا مطلب ہے کہ ان کو کاغذ کے اوپر لکھنے کی ترتیب ایسی ہوگی کہ اس سے آپ اس کے منافع حاصل کریں گے۔ لہذا یہ جو الف ہے اس کو آپ اس ترتیب سے سونے کی ایک تختی لیں، اس پہ کندہ کریں، یا زعفرانی کلر یعنی زرد رنگ کا پیپر، اچھا آج کل جو ہے وہ اسٹیشنری میں زرد رنگ کے پیپر ملتے ہیں، بلو، گرین، زرد، پیلے پیپر ملتے ہیں، آپ وہ زرد پیپر وہ لے لیں۔ اگر سونے کی تختی پہ نہیں کندہ کر سکتے زرد رنگ کا پیپر لے لیں، تو لے کے مشک اور زعفران، مشک و زعفران کی جو آپ سیاہی بنائیں، سیاہی بنانے کے بعد اس سے آپ اس کو لکھیں گے۔ اچھا اگر کندہ کرنا ہے تو وہ تو اس کے اوپر جو کندہ کیا جائے گا، اور یہ بہتر یہ ہے کہ اتوار کے دن کندہ کرے، جی سنڈے کا دن ہو، اور زور کے بعد یعنی دن دہاڑے کا دن ہو، سورج نکلا وہ زور کے بعد کا ٹائم ہو تو بیسٹ ہے۔ اور وہ نقشہ بھی بنائیں گے، 3 مرتبہ الف لکھیں گے، الف الف الف، درمیان تھوڑا فاصلہ دیں گے، پھر الف الف الف، اور میں اسکرین کے اوپر جو ہے وہ نقشہ آ بھی رہا ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ الف لکھنا ہے اور یا تختی پہ کندہ کرنا ہے۔ اب یہ جو تختی ہے یا وہ آپ نے کاغذ پہ بنا لیا، جو یہ جو بنا کے اس کا جو ہے تعویذ بنا لیا اور اپنے گلے میں پہن لیا، یا وہ تختی اپنے ساتھ لگا لی، گلے میں پہن لی یا اپنے ساتھ رکھ لی، اس کا سب سے بڑا پہلا فائدہ یہ ہے کہ دائمی بخار، بعض ایسے دائمی بخار ہوتے ہیں وہ نکلتے نہیں بدن سے، ہڈیوں سے، وہ دائمی بخار آپ کا کسی بھی قسم کا ہے وہ بخار ختم ہو جائے گا، یہ اس کا پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی ہیبت اور جلال اللہ عطا کر دیں گے کہ آپ کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکے گا، آپ کی آنکھ میں آنکھ نہیں ڈال سکے گا، یہ ایک ایسا ہیبت اور جلال نصیب ہو جائے گا۔ لہذا حاکم وقت اگر ہے، حکومت کا بادشاہ ہے، تو اس کو اگر یہ استعمال کرے تو جناب رعایا پر اس کا ایک روب اور دبدبہ رہے گا، اور بس یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے، یہ اس کا یہ ایک فائدہ۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ اگر آپ نے استعمال کر لیا تو آپ جو ہے بے خوف ہو جائیں گے، آپ کو کسی ناگہانی آفت ہے یا جانتے بوجھتے بھی کوئی آفت ہے اس کا خوف نکل جائے گا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مضبوط اور قوی و قلب کر دیتے ہیں، یہ اس کا یہ ایک فائدہ یہ ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ حاملہ عورت کو درد ذیل ہو رہا ہے اور نارمل ڈلیوری ہونے میں پرابلم ہو رہا ہے، تو یہ والا جو نقش ہے یہ اس کو دکھائیں، اس نقش کو دیکھے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت آسانی سے اس کو فارغ کر دیں گے، یہ اس کے اندر زبردست تاثیر۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک آپ تانبے کا برتن لیں، تانبے کے برتن میں یہی نقش الف الف الف، پھر فاصلہ پہ الف الف الف، اس کے اندر مشک و زعفران کی سیاہی کے ساتھ لکھیں، لکھنے کے بعد جو شخص اس کو پی لے گا وہ ہر بلا اور آفت سے محفوظ ہو جائے گا،
اور اگلا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک ایسا بچہ ہے جو روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ہر چیز دینے کے باوجود بھی چپ نہیں ہوتا، اس کو وہ پانی پلا دیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی تسکین آرام دے دیں گے، اس کا رونا بند ہو جائے گا۔ اور ایک فائدہ یہ کہ جب اسی کی تختی یا اس کا جو وہ تعویذ آپ نے گلے میں پہن رکھا ہے تو آپ کے وجود سے کوئی برائی صادر نہیں ہوگی، سبحان اللہ، یعنی آپ چاہیں گے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی کی طرف موڑ دے گا، آپ کے وجود سے کوئی برائی صادر نہیں ہوگی، آپ کے وجود سے خیرات اور حسنات ہی صادر ہوں گی، سبحان اللہ، یعنی ایسی سیفٹی اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ نفس و شیطان کی اغوا سے آپ بچ جائیں گے، آپ چاہتے نہ چاہتے نیکیاں ہی کرتے پھریں گے، حسنات ہی پھیلائیں گے۔ یہ اس کا ہی فائدہ ہے اس طریقے سے۔ اور ایک زبردست فائدہ ہے کہ آج جانتے ہیں کمر کا درد آج کل کسی گھٹنوں کا، کمر کا، کمر کے درد کی وجہ سے لوگ جب پیرالائز ہوئے پڑے رہتے ہیں اور اس کے آپریشن کراتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہی الف کا فائدہ، لیکن اس الف کو خاص ترتیب سے لکھنا، یہ پہلی والی ترتیب نہیں، اب یہ دوسرا نقشہ ہے اسکرین پہ آ رہا ہوگا، تو پہلے الف لام فا الف پورا لکھیں، پھر فا جو ہے الف لام لکھیں، پھر لام فا اور الف لکھیں، اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا وہ اس نقش کے مطابق۔ یہ نقش کہاں لکھنا ہے؟ جس کے درد ہے نا کمر میں، اس کی سیدھی ہتھیلی پہ لکھنا ہے، انگلی سے نہیں سیاہی سے، مشک و زعفران کی سیاہی بنا کے اس کی یہاں ہتھیلی پہ لکھ دینا، ٹھیک، بس ہتھیلی پہ لکھ دینا، آپ دیکھیں کہ کچھ دیر میں اس کا کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ آپ لاکھوں میں نہ ملے، یہ ایک فائدہ، $1 ملین، بالکل۔ اور دوسرا فائدہ ہے کہ کسی کو بدن میں ٹھنڈ لگ گئی، نمونیا کی طرح کی کیفیت ہو گئی، وہ جون جولائی کے اندر بھی کانپتا رہتا سردی سے، وہ ہڈیوں کے گودے کے اندر وہ ٹھنڈ گھس جاتی، برودت جس کو بولتے ہیں، اس کا طریقہ ہے کہ یہی نقش وہ اپنی ہتھیلی پہ لکھے، ہتھیلی پہ لکھ کے اس کو چاٹ لے، اچھا، اس کو چاٹ لے۔ اول تو ایک ہی دفعہ کرنا کافی ہے، ورنہ 3 دن وہ چاٹے گا، اس کے بدن کی، اس کے گودے کے اندر بھی برودت کا اثر نکل جائے گا اور کامل شفا نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ الف کے وہ موٹے موٹے فضائل میں آپ کو بیان کر دیے، ورنہ اس کی باریکیوں میں جائیں وہ بہت بڑی علمی گفتگو ہے جو عوام کے یہ دسترس سے باہر ہے، لیکن یہ فوائد کو کم ہے کہ الف کے ذریعے سے آپ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آپ نے مجھے تو دنگ کر دیا، اللہ اکبر، کیونکہ ہم الفابیٹس جو ہیں، عربک الفابیٹس ہوں یا اردو ہوں یا انگریزی ہوں، ان سے ہم روز ہر وقت گزرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہیں کی، نہ کسی نے بتایا کہ سوچو، بالکل، ٹھیک ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ الف کیا ہے یا اے کیا ہے فار آرگومنٹ سے۔ تو الف کے بارے میں تو چلیے، یا اردو یا عربک الفابیٹس کے بارے میں تو کیونکہ ہم مسلمان ہیں جانتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی تفصیل معلوم نہیں ہے۔ تو آج سے جو پروگرام شروع ہوا ہے 28 پروگرام ہوں گے، تو 28 پروگرام ایسے ہوں گے جس میں ہمیں ہر الفابیٹ کے افادیت اور اس کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ میاں نے یہ کیوں الف لکھا یا کیوں میم لکھا یا کیوں نون اس دنیا میں آیا، یہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی اصلی جو بات ہے، اس کے بعد جو آپ نے جو چیزیں بتا دیں کہ جیسے علم ایک نقطے کا نام ہے، یہ بات پتہ چل گئی آج ہمیں نہیں پتہ تھی، لیکن پتہ چل گئی۔ اس کے بعد جو آپ نے اتنی بیماریوں کا علاج بتا دیا، جس میں کچھ علاج ایسے ہیں کہ جو کہ ضرورت ہے لوگوں کی، جو آپ کو کالیں کرتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ کالے کی ہو گیا، روتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا علاج یہاں پہ آ گیا۔ اچھا، خوبی کی بات یہ ہے کہ اس کو کوئی 1,96,000 دفعہ نہیں پڑھنا، 21 دن 41 دن 51 دن نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور بڑی سادی باتیں ہیں۔ اب تانبے کے برتن میں لکھ کر اس میں پانی ڈالیں اور اس پانی کو پھر پئیں، تو اس سے آپ کی کئی بیماریاں جو ہیں ان کا علاج جو ہے وہ ہے۔ پھر یہ جیسے کمر کا درد یا گھٹنے کا درد، یہ $1 ملین سے بھی زیادہ کا علاج ہے، اور ہے کتنا آسان کہ اپنے ہتھیلی پر لکھیں، ٹھیک ہے، اگر 1 دفعہ نہیں تو 3 دفعہ لکھیں، 3 دن تک لکھ لیں زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ بات ہو گئی۔ پھر حاملہ عورت کے بارے میں آپ نے بڑی ایک کام کی بات بتا دی کہ ان کے درد کے لیے کیا آسانی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ جو چیز بہت اس میں کام کی ہے وہ یہ ہے کہ برائی سے روک جائیں۔ یہ بہت لوگوں کی خواہش ہے کہ جی شیطان ہم پر غالب ہی ہے، نو میٹر واٹ۔ نماز پڑھتے ہیں نا، نیکی کا کام کر رہے ہیں، پھر بھی شیطان بیچ میں ہے، نماز ہی نہیں پڑھنے دیتا۔ صحیح بات، یہی ہے نا، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نماز کی حالت میں قابو نہیں رکھ پاتے تو ہوش حالت میں تو آپ شیطان کی طرف اور کھینچتے ہیں، تو اس شیطان سے پناہ کے لیے اس الف کا استعمال کریں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔